اکمل السلام علی عظیم الرجا و عمیم الجود والعطا سید الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ حضور سرور عالم، رحمت عالم، شفیع اعظم، رسول مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد اقدس کا مفہوم ہے کہ جو ایک مرتبہ درود شریف پڑھے اور وہ درود شریف درجہ قبولیت کو پہنچ جائے تو اللہ تعالی اس ایک بار درود شریف پڑھنے والے کے 80 سال کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ علماء کرام نے درود و سلام کے بارے میں یہی لکھا کہ درود شریف ہر حال میں اللہ تعالیٰ کے دربار میں قبول ہوتا ہے۔ اس حدیث پاک میں تاکید فرمائی گئی کہ وہ ایک بار درود شریف درجہ قبولیت کو پہنچ جائے تو بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جہاں بڑے ہی خلوص، توجہ اور وارفتگی کی ضرورت ہوتی ہے، یہاں سے بھی یہی مفہوم اخذ ہوتا ہے کہ الفت و شوق کے ساتھ، محبت و وارفتگی کے ساتھ، پوری توجہ کے ساتھ، قلب و نظر و دماغ کی ہم آہنگی کے ساتھ حضور اقدس علیہ السلام کی بارگاہ میں درود شریف پڑھا جائے کہ وہ قبولیت کا ایک خاص کو درجہ اس پہ پہنچ جائے تو اس ایک بار درود شریف پڑھنے والے کے اللہ کریم 80 سال کے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ ہمیں درود و سلام پڑھنے کی عادت بنانی چاہیے، یہ شرف حاصل کرنا چاہیے۔ اب بھی ہم سب مل کر حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ اصلاۃ والسلام پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحابہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ احباب گرامی قدر، اس سلسلہ علم و ادب میں کل سے ہم جس عنوان پر گفتگو کر رہے ہیں وہ ہے کمزور مسلمانوں کی فضیلت۔ آج ہم آغاز اس بات سے کرتے ہیں کہ کچھ سرداروں نے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی، یہ کفار کے سردار تھے، کہ ہمیں غریب اور شکستہ حال لوگوں کے ساتھ بیٹھتے ہوئے شرم آتی ہے، اگر آپ ہمارے لیے اور ان کے درمیان اور ہمارے درمیان جگہ جدا جدا کر دیں تو ہم اسلام لے آئیں گے اور ہمارے اسلام لانے سے لوگوں کی کثیر تعداد اسلام لے آئے گی۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک کی اس آیہ مبارکہ کو نازل کیا۔ یہ سورہ کہف کی آیت نمبر 28 ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ، اور اپنی جان ان سے مانوس رکھو جو صبح و شام اپنے رب کو پکارتے ہیں، اس کی رضا چاہتے، اور تمہاری آنکھیں انہیں چھوڑ کر اور پڑھنا پڑے۔ اللہ تعالیٰ نے ان غریب کو شرف صحابیت حاصل تھا، وہ عظیم و جلیل لوگ جو بظاہر پھٹے پرانے کپڑوں میں ملبوس ہوتے، جن کے پاس تن ڈھانپنے کو 1 یا 2 چادریں ہوتی، جن کے پاؤں میں جوتے تک نہ ہوتے، جن کے ایک 2 دن بھوک میں گزر جاتے، تو یہ کفار کے جو سردار تھے معاذ اللہ، ان کی غربت اور شکستہ حالی کی وجہ سے نفرت کا اظہار کرتے تھے اور کہتے تھے کہ ہم سے بات کرنا تو ہماری مجلس الگ ہو، ہمیں سمجھانے کے لیے نشست الگ ہو۔ تو اللہ جل شانہ نے اپنے حبیب علیہ السلام سے فرما دیا محبوب انہی سے مانوس رکھو اپنی جان کو جو صبح و شام اپنے رب کو پکارتے ہیں اور اس کی رضا چاہتے ہیں۔ اور اے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام، آپ کی جو نگاہ کریمانہ ہے وہ ان کو چھوڑ کر کسی اور پر نہ پڑے، یہی آپ کی نگاہ کرم کے مستحق ہیں، یہی آپ کی نظر عطا کے مستحق ہیں کہ جن کا دل ایمان سے لبریز ہے اور جن کے اندر خلوص ہے۔ ہم نے ان کے فقر و فاقہ اور ان کی ظاہری حالت کو نہیں دیکھنا، بلکہ اصل چیز یہ ہے کہ یہ ایمان والے ہیں اور کامل الایمان لوگ ہیں۔
احباب گرامی قدر، ایک حدیث پاک سماعت فرمائیے۔ یہ جو حدیث شریف ہے صحیح بخاری کتاب الادب کے اندر ہے، حضرت حارثہ بن وہب رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یقول الا اخبرکم باہل الجنہ، فرمایا کہ کیا میں تمہیں جنتی لوگوں کی خبر نہ دوں؟ اور پھر خود ارشاد فرمایا کل ضعیف متضعف، فرمایا کہ ہر کمزور کہ جس کو کمزور سمجھا جائے، لو اقسم علی اللہ لا برہ، اگر وہ کمزور لوگ جن کو لوگ کمزور و ضعیف سمجھ رہے ہیں اللہ کے کرم پر اعتماد کرتے ہوئے قسم کھا لے تو اللہ تبارک و تعالی ضرور ان کی قسم کو پورا کر دے گا۔ اور پھر فرمایا الا اخبرکم باہل النار، کیا میں تمہیں جہنمی لوگوں کی خبر نہ دوں؟ اور اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ ہر وہ شخص جو سخت مزاج، بخیل یعنی کہ کنجوس اور خود کو بڑا سمجھنے والا ہے، فرمایا یہ آل جہنم ہے۔ تو آل جنت کی جو جنت میں جانے والے حضرات ہیں ان میں سے ایک یہ کمزور طبقہ جو اہل ایمان ہے، جو مالی طور پہ کمزور ہے، ایمان کے طور پہ کمزور نہیں، جو سیم و زر کے اعتبار سے کمزور ہیں، عقیدہ و اعتقاد کے اعتبار سے کمزور نہیں، جن کا لباس اور جن کے حالات شکستہ ہیں لیکن ایمان ان کا کامل ہے، تو معاذ ان کے ظاہری حال لیے اور ان کے پاس مال کی جو کا فقدان ہے اس کی وجہ سے یہ نہیں ہے کہ وہ جنت سے محروم ہو گئے، بلکہ فما ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اور دوسری طرف جو چیز بیان کی گئی ہے وہ ہے کہ متکبر، سخت مزاج اور کنجوس، یہ وہ بری خصلتیں ہیں جو جہنم میں بندے کو دھکیل دیتی ہیں۔ اچھا، یہاں پر ایک اور چیز ہے کہ ہم جیسے ذکر کر رہے کمزور مسلمان، تو اس سے مراد وجود کی کمزوری نہیں ہے کہ ایک بندہ جی بالکل دبلا پتلا ہو، بالکل کمزور و ضعیف ہو تو یہ اس کی فضیلت بیان ہو رہی ہے۔ اصل میں اس عنوان کا ہمارا بنیادی مقصد پیش کرنے کا یہ ہے، کل بھی آیت مبارکہ ذکر ہو گئی، واضح طور پر مالک الملک جل شانہ نے فرمایا ہم نے تمہیں ایک مرد و عورت سے تمہیں پیدا کیا ہے، قبیلے تمہاری پہچان کے لیے بنا دیے ہیں، اور ہمارے دربار کے اندر وہی عزت والا ہے جو تم میں سے پرہیزگار ہے۔ تو اصل چیز جو تکریم کی ہے وہ دوسرے بندے کی پرہیزگاری ہے، وہ خوش عقیدہ ہو اور خوش عمل ہو، عقیدے کا بھی ٹھیک ہو، عمل کا بھی ٹھیک ہو، تو وہ لائق تعظیم ہو، چاہے وہ امیر ہو، چاہے وہ غریب ہو، چاہے وہ گورا ہو، چاہے وہ کالا ہو۔ اور حدیث شریف میں فرمایا اللہ کے حبیب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے کہ رب العزت جل شانہ تمہاری شکلوں کو نہیں دیکھتا اور تمہارے لباس کو بھی نہیں دیکھتا، کہ ایک بندہ آئینے میں اپنی صورت کو دیکھ کے فخر کرتا جائے، میں بڑا گورا چٹا ہوں، میرے نین نقش بڑے حسین ہیں، اور میں بڑے قد و قامت رکھتا ہوں اور بڑا خوش لباس ہوں، تو یہ چہرے کی خوبصورتی اور خوش لباسی یہ مقبولیت کی علامت نہیں ہے۔ اگر یہ مقبولیت کی علامت، یہی مقبولیت کی علامت ہوتی تو ابو جہل رنگ کا گورا تھا، اس کے رخساروں سے سرخی جو تھی وہ چھلکا کرتی تھی، اور اپنے علاقے میں اپنی قوم کا وہ سردار تھا، لیکن انجام اس کا جہنم ہے۔ اور سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حبشی النسل تھے، ان کی جو رنگت ہے وہ سیاہی مائل تھی، لیکن اس کے باوجود ان کی عظمت یہ ہے کہ وہ چلتے زمین پر ہیں اور جوتوں کی چاپ جنت میں سنائی دیتی ہے۔ تو لہٰذا ہم کسی کو حقیر نہ سمجھیں اس کی مالی کمی کی وجہ سے یا اس کی ظاہری کیفیت کی وجہ سے، کیونکہ عزت کا معیار روپیہ پیسہ نہیں ہے، عزت کا معیار تو تقویٰ ہے، اور یہ معیار اللہ رب العزت نے بیان کر دیا، اللہ کے ہاں وہی عزت والا ہے تم میں سے جو پرہیزگار ہے۔ اور یہ بات میں سمجھا رہا تھا کہ کمزوری سے مراد وجود کی کمزوری نہیں، یہی جو ہے کہ اس کے مالی کمزوری ہے، کھانے پینے کی اس کے پاس بہتات اور کثرت نہیں ہے، وگرنہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اور یہ حدیث شریف مسلم کے اندر، صحیح مسلم شریف کے اندر ہے کہ فرمایا طاقتور مومن بہتر ہے اور وہ کمزور مومن سے زیادہ اللہ کی بارگاہ میں پسندیدہ ہے۔ ایک بندہ یہ جسمانی بات ہو رہی ہے کہ جسمانی طور پہ کمزور ہے، وہ جہاد کے اندر انفٹ ہے، جسمانی طور پہ کمزور ہے، اتنا مریض ہے تو اس کو تو روزے چھوڑنے کی اور صحت مندی کے بعد یا شفا یابی کے بعد قضا کی اجازت ہے۔ اور طاقتور مومن اللہ کو پسند ہے کہ وہ اللہ کی راہ میں جہاد کر سکتا ہے، اس کا وجود جو ہے وہ قوت والا ہے، تو وہ
فرائض بہتر طریقے سے سر انجام دے گا، عبادات کو بہتر طریقے سے ادا کر سکے گا۔ تو یہاں جو کمزور مسلمانوں سے مراد ہے وہ ان کا ضعف، ان کی مالی ضعف یہاں سے ہماری مراد ہے، ان کی حالت اور کیفیت مراد ہے کہ حالت و کیفیت کو دیکھ کر ان کو حقیر ہرگز نہ سمجھا جائے۔ یہاں پر ایک بڑی ہی ایمان افروز حدیث شریف میں آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ یہ سنن ابن ماجہ کی حدیث مبارک ہے، اور اس حدیث کو حضرت سیدنا ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت کیا۔ اللہ کے حبیب کریم رؤوف الرحیم رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اغبط الناس عندی، فرمایا اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والتسلیم نے کہ میرے نزدیک قابل رشک مسلمان وہ ہے، یہ سرکار فرما رہے ہیں علیہ الصلوۃ والسلام، ان اغبط الناس عندی، میرے نزدیک قابل رشک مؤمن، وہ مسلمان، وہ مومن میرے نزدیک قابل رشک ہے، خفیف الحاذی، ارشاد فرمایا جس کے پاس دنیا کا مال بہت کم ہو، ذو حظ من صلاۃ، اور نماز کے معاملے کے اندر یعنی نماز وہ کثرت کے ساتھ پڑھتا ہو، اور فرما غامد فی الناس، لوگوں کے سامنے اس کی جو صورت حال ہے لوگوں سے وہ پوشیدہ ہو، لوگوں سے اس کا حال مخفی ہو، یعنی مال میں وہ کم ہے تو ایسا نہیں ہے کہ مارا لوگوں کے دروازوں میں پھر رہا ہے اور شہرت اپنی بنا رہا ہے کہ میں تو جی بڑا متقی پرہیزگار آدمی ہوں لہذا مجھے مال، وہ صابر و شاکر ہے، اللہ پہ توکل کیے ہوئے بیٹھا ہے، مالی طور پہ کمزور ہے، اور نماز کی حالت اس کی یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کثرت کے ساتھ وہ نماز پڑھتا ہو، غامد فی الناس، لوگوں سے اس کا حال مخفی ہو، وہ جو نیکیاں کر رہا ہے وہ بھی اس کی مخفی ہوں، وہ جو راتوں کی عبادت کر رہا ہے وہ بھی لوگوں سے مخفی ہو، اور ارشاد فرمایا کہ لا یعبہ لہ، لوگوں کو اس کی کوئی پرواہ بھی نہ ہو، مطلب یہ ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ وہ ہم ایسی سوچ جیسے ہمارے ہاں بن جاتی ہے کہ ہم تقوی و پرہیزگاری اختیار کر لیں یا امور خیر کو اختیار کر لیں تو وہ شہرت اس سے ہمیں حاصل ہو اور لوگوں سے اس کے بدلے میں ہمیں دنیاوی جو فوائد ہیں وہ اس سے حاصل ہوں، ہرگز نہیں، فما لوگوں کو اس کی پرواہ ہی کوئی نہیں، جب وہ مستور الحال ہے اس کی حالت ہی لوگوں پر عیاں نہیں ہے کہ وہ چھپ چھپ کے رب کی عبادت کر رہا ہے، راتوں کو جاگ کر اللہ رب العزت کی یاد میں مصروف ہے، تو فرمایا کہ لوگوں کو اس کی کوئی پرواہ نہ ہو، اور کانا رزقہ کفافا، اور جس کو ہماری سادہ سے بولی میں کہتے ہیں دار روٹی پر اس کا گزارا چل رہا ہو، کھانے پینے کے معاملے کے اندر، روٹی پانی کے معاملے کے اندر جتنی بھی اس کو سادہ سی جیسی خوراک اس کو مل جاتی ہے وہ اس پہ قناعت کرتا ہو، اللہ رب العزت کا شکر بھی ادا کرتا ہو، اور وصبر علیہ ہے، اس حالت اور کیفیت پر کہ اسے سادہ سی خوراک مل رہی ہے، مطلب مان لیا اس کو روکھی سوکھی روٹی مل رہی ہے، ٹھنڈا سالن مل رہا ہے، ٹھنڈی روٹی مل رہی ہے، اب بہت اعلیٰ درجے کے کھانے اس کو نہیں مل رہے، تو فرما اسی پر وہ اکتفا کرتا ہے اور اس پہ وہ صبر بھی کرتا ہے، اور آگے فرمایا عاجلت منیتہ، یہاں بھی ایک کمال کی چیز ہے کہ اس کو موت بھی جلد آ جائے، بہت لمبی چوڑی زندگی اس کی دنیا کے اندر نہ ہو، اور وقل تراثہ وقلت بواقیہ، اور جان عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس کے وارث اور اس پہ آنسو بہانے والے دونوں افراد، دونوں کیٹیگریاں، نہ اس کے وارث زیادہ ہوں اور نہ اس پہ آنسو بہانے والے زیادہ ہوں۔ آپ ذرا اس کنڈیشن کو ایک دفعہ پھر دوہرا لیجئے، غور سے دیکھیے گا کہ مالی طور پر یعنی بہت زیادہ اس کے پاس مال نہ ہو، اور دوسرا کہ وہ کثرت سے نماز پڑھتا ہو، اور تیسرا کہ لوگوں سے اس کا حال احوال مخفی ہو، اتنا وہ عیاں نہیں ہے، مشہور نہیں ہے، اور چوتھا یہ ہے کہ لوگوں کو اس کی پرواہ بھی نہ ہو، اور پانچواں یہ ہے جو جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو اسے دار روٹی مل رہی ہے اس پہ قناعت کرتا ہو اور اس پہ صبر بھی کرتا ہو، اور بہت لمبی چوڑی زندگی بھی اس نے نہیں گزاری، مختصر سی زندگی، اور پھر موت کی دہلیز پہ چلا گیا ہو، اور وقل تراثہ، اور اس کی جو ورثاء ہیں وہ بھی تھوڑے ہوں، وقلت بواقیہ، اور اس پہ رونے والے بھی تھوڑے ہوں، اس کیٹیگری کے فرد کو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ان اغبط الناس عندی مؤمن،
کہ میرے نزدیک وہ مومن قابل رشک ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ سید عالم علیہ الصلوۃ والسلام جس کو قابل رشک فرمائیں تو آپ غور کر لیجئے۔ ہم کہتے ہیں کہ قابل رشک زندگی دیکھیے، اللہ رب العزت کی نعمتیں ہونا، اللہ کے انعامات ہونا، شکر کس پہ کریں گے اگر نعمت نہیں ہوگی؟ شکر تو نعمتوں پر ہوتا ہے۔ لہٰذا اللہ رب العزت کسی کو مال عطا فرمائے تو یہ مذموم نہیں ہے، ہاں ضروری ہے کہ وہ حلال ذریعے سے کمایا ہوا ہو، اور ضروری یہ ہے کہ اس مال کے ہونے پر اس کے اندر تکبر پیدا نہ ہو، اس کے اندر رعونت پیدا نہ ہو، یہ بہت ضروری چیز ہے۔ تو بہرحال کمزور مسلمانوں کی فضیلت میں یہ بہت بڑی حدیث تھی جو بھی میں نے ابن ماجہ سے زہد والے چیپٹر سے آپ کو حدیث شریف پڑھ کے سنائی ہے۔ ایک حدیث مبارک اور سماعت فرما لیجئے۔ یہ حدیث جو اب سنا رہا ہوں اس کو امام ابو نعیم رحمہ اللہ نے حلیۃ الاولیاء کے اندر نقل کیا۔ سید العالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کے محبوب بندے وہ ہیں۔ پہلے جو حدیث سنائے میرے نزدیک قابل رشک مومن وہ ہے، اس حدیث میں ہے اللہ تعالیٰ کے محبوب بندے وہ ہیں جو پرہیزگار ایک اور کم مال والے ہیں، اور تیسرا جب وہ غائب ہو جائیں تو انہیں تلاش نہ کیا جائے، اور جب وہ حاضر ہوں یعنی کسی جگہ پر موجود ہوں تو انہیں پہچانا نہ جائے۔ یہی لوگ ہدایت کے امام اور علم کے چراغ ہیں، یہی لوگ ہدایت کے امام اور علم کے چراغ ہیں، یہ ایسے کامل الایمان لوگ ہیں۔ دیکھیں اس حدیث شریف کے اندر بھی ان کی حالت یہ بیان کی گئی، ہیں وہ پرہیزگار پر مال کی کثرت نہیں ہے، تو اس وجہ کے ساتھ ان کو حقیر ہرگز نہ سمجھا جائے کہ جب ان کی فضیلت اللہ رب العزت اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک یہ ہے کہ وہ رب کے پیارے ہیں، حضور علیہ السلام ان کو قابل رشک فرما رہے ہیں، تو احباب گرامی قدر ہمیں بھی کسی کو مالی طور پہ کمزور دیکھ کر اسے حقیر نہیں سمجھنا چاہیے۔ آئیے ایک اور حدیث مبارک سماعت کیجئے، یہ حدیث صحیح بخاری کے اندر ہے۔ اس حدیث مبارک کو حضرت سیدنا اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت کیا ہے، اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو اپنی صحیح کے اندر نقل فرمایا۔ ہمارے یہاں پر اس وقت لائٹ آف ہو گئی ہے، لیکن امید ہے ہلکی سی لائٹ میں بھی ابھی انشاءاللہ تعالی یہاں اس کا متبادل انتظام موجود ہے، تو انشاءاللہ ابھی چند لمحوں میں وہ بھی آ جاتی ہے، تو آپ بہرحال توجہ کے ساتھ دیکھیں بھی اور سماعت بھی فرمائیں۔ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قمت علی باب الجنہ، میں جنت کے دروازے پہ کھڑا تھا تو میں نے دیکھا فَإِذَنْ عَامَّةُ مَنْ دَخَلَهَا الْمَسَاكِينُ وَأَصْحَابُ الْجَدِّ مَحْبُوسُونَ، میں جنت کے دروازے پر کھڑا ہوا۔ محدثین فرماتے ہیں کہ یا تو اس سے مراد شب معراج ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شب معراج پر یہ منظر ملاحظہ فرمایا، یا پھر یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب کے اندر یہ منظر ملاحظہ فرمایا۔ تو سرکار فرماتے ہیں کہ میں جنت کے دروازے پہ کھڑا تو دیکھا کہ اس میں داخل ہونے والے زیادہ تر لوگ مسکین ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ فَإِذَنْ عَامَّةُ مَنْ دَخَلَهَا الْمَسَاكِينَ، اس کے اندر جنت کے اندر داخل ہونے والے لوگ زیادہ تر مساکین ہیں۔ وَأَصْحَابُ الْجَدِّ مَحْبُوسُونَ، اور فرمایا کہ مالدار لوگوں کو ابھی جنت میں داخل ہونے کی اجازت نہیں دی گئی۔ اچھا، ان کو اجازت کیوں نہیں دی گئی اور مساکین کو جنت میں داخل ہوتے دیکھنے سے اس میں ہمارے لیے سبق کیا ہے؟ اصل میں مسکین کہتے ہی اس کو جو ایک وقت کی روٹی بھی جس کے پاس میسر نہ ہو، تو وہ کس چیز کا حساب دے گا؟ وہ تو پیچھے مال چھوڑ کر نہیں گیا، پیچھے جائیدادیں سونے چاندی چھوڑ کر نہیں گیا، دنیا کے اندر اس نے مختصر سی غذا اور خوراک پر انحصار رکھا، اکتفا رکھا، اللہ پہ توکل اور بھروسہ کرتا رہا۔ جبکہ مالدار سے حدیث شریف ہم کئی دفعہ سنا چکے ہیں، ترمذی شریف میں ہے کہ یہ پوچھا جائے گا مال کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا، پائی کا حساب اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں دینا پڑے گا۔ تو لوگ ابھی حساب دے رہے ہوں گے، اور مساکین اور فقراء جو ہیں وہ جن کو ہم سمجھتے تھے یہ تو کمی لوگ ہیں، یہ بڑے حقیر لوگ ہیں، ان کی کیا اوقات ہے، ان کی کیا حیثیت ہے، لیکن قیامت والے دن جن کو نہیں پتہ پھر ان کی آنکھیں کھل جائیں گی کہ یہ تو کب سے جنت کے اندر جناب اعلیٰ درجے کے محلات میں پہنچ چکے ہوں گے،
اور 50,000 سالہ دن ہے، مالدار لوگ لائنوں میں کھڑے اپنے مال کا جو حساب ہے وہ پیش کر رہے ہوں گے، وہ پتہ نہیں کتنے ہیں جن کو مال حرام کی وجہ سے دوزخ کی طرف معاذ اللہ دھکیل دیا جائے گا۔ اور ارشاد فرمایا غیر ان اصحاب النار قد امر بهم الى النار، اور ارشاد فرمایا کہ جو جہنم کے حقدار ہیں انہیں آگ کی طرف جانے کا حکم دے دیا گیا ہے۔ وقمت علی باب النار، اور میں نے جہنم کے دروازے پر کھڑا ہوا تو دیکھا فَإِذَنْ عَامَّةُ مَنْ دَخَلَهَا النِّسَاء، کہ اس کے اندر زیادہ تر عورتیں ہیں۔ اچھا، یہ حدیث شریف بخاری شریف کے اندر بھی موجود ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے عورتوں کے گروہ صدقہ دو، کیونکہ میں نے جہنم میں تمہاری تعداد زیادہ دیکھی ہے۔ خواتین نے عرض کی یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام اس کی وجہ کیا ہے؟ تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اس کی وجہ یہ ہے کہ تم لان تان اور شوہر کی ناشکری زیادہ کرتی ہو، یعنی عورتوں کا زیادہ جہنم میں جانا اس کا ایک سبب یہ ہے کہ ان میں لان تان کی عادت زیادہ ہے، اور شوہر کی نافرمانی اور ناشکری جو ہے وہ ان کے اندر کیفیت جو ہے وہ زیادہ ہوتی ہے۔ اس وجہ سے فرمایا میں نے عورتوں کی جو تعداد ہے زیادہ وہ جہنم کے اندر دیکھی ہے۔ تو بہرحال اس میں جو بنیادی طور پہ یہ حدیث بخاری شریف کی پہلے میں نے آپ کو سنائی ہے، اس میں آپ کی خدمت میں یہی پیش کرنا تھا کہ فرمایا کہ ہم نے دیکھا من دخل المساکین، کہ جنت کے اندر مساکین دڑا دڑ داخل ہو رہے ہیں، وَصحاب الجد محبوسون، اور جو مالدار ہیں ان کو روک دیا گیا ہے کہ وہ پہلے اپنے مال کا جو حساب ہے وہ دیں۔ فرق دیکھیں کہ مساکین کو جنت کا داخلہ مل رہا ہے اور مالداروں کو روکا جا رہا ہے۔ ہماری دنیا میں اس کا الٹ ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ کوئی سی بھی دعوت آپ لے لیں، وہ افطار پارٹیاں ہوں، وہ شادی بیاہ ہو، ولیمہ ہو، دکان کی اوپننگ، نیا مکان بنایا ہے، ویسے عام طور پہ دعوتیں ہوں تو عمومی طور پر دو چیزوں کو ترجیح دی جاتی ہے، ایک واقفیت کو اور دوسرا دوسرے بندے کی پرسنالٹی کو، اور ان کے ساتھ ان کے حفظ مراتب، بلکہ بندہ اپنے ہی جو چادر ہوتی ہے اس سے زیادہ پاؤں پھیلانے کی کوشش کرتا ہے کہ میرے ہاں فلاں بہت بڑا امیر بندہ آیا تو مطلب یہ کر دوں اور وہ کر دوں، اور بیچارہ وہ اس ایک چکر کے اندر کئی چکروں میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ دیکھیں، امیر ہو یا غریب ہو، مسلمان بھائی کی عزت کرنا، یہ نہیں ہے کہ ہمارے اس گفتگو کا مقصد یہ ہے کہ جو امیر مسلمانوں کی عزت نہیں کریں گے، بیان تو یہی کیا جا رہا ہے کہ عزت جس وجہ سے کی جائے گی وہ معیار تقویٰ و پرہیزگاری ہے۔ تو مال کی تقسیم میں اور گورے اور کالے کی تقسیم میں، عربی اور عجمی کی تقسیم میں، امیر اور غریب کی تقسیم میں یہ حق ہمیں حاصل نہیں ہے کہ ہم کالے سے نفرت کریں بوجہ اس لیے کہ اس کا رنگ کالا ہے، غریب سے نفرت کریں یا اس کو حقیر سمجھے اس لیے کہ وہ غریب ہے۔ یہ تصور اس کی اسلام ہمیں اجازت نہیں دیتا، کیونکہ عزت کا معیار تقویٰ و پرہیزگاری ہے۔ اچھا، گزارش یہ کر رہا تھا کہ ابھی بخاری کی حدیث ہم نے پڑھی کہ جنت کے اندر مساکین دھڑا دھڑ جا رہے ہیں، مالداروں کو روک دیا گیا۔ اب جن دعوتوں کی تفصیل میں نے آپ کے سامنے عرض کی ہے، اصالہ ثواب کو آپ دیکھ لیں، قل ساتہ چا لیا، چلو قل کے اندر تو دعوت نہیں دی جاتی، لیکن چہلم میں 10ویں 21ویں کے ختم میں بھی لوگ فون کر کے اپنے عزیزوں کو، جاننے والوں کو بلاتے ہیں کہ ختم میں شرکت کرے۔ ختم میں شرکت کی دعوت کوئی بری بات نہیں ہے، اچھا عمل ہے، عمل مستحب ہے، مستحسن ہے، جو پڑھا جائے گا اس کا فائدہ میت کو انشاءاللہ قبر کے اندر ہوگا۔ ہاں، نیت میں خلوص تو ہر جگہ مطلوب ہے اور یہاں بھی مطلوب ہے۔ خوشی کے موقعوں پہ اگر دیکھا جائے تو فقراء جو ہیں ان کے ساتھ ناروا سلوک ہوتا ہے۔ اس پر آپ ایک حدیث مبارک سماعت کیجئے۔ یہ حدیث شریف صحیح مسلم کتاب النکاح کے اندر ہے کہ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو روایت کیا، عن النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قال شر الطعام طعام الولیمہ، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا بدترین کھانا اس ولیمے کا کھانا ہے، بدترین کھانا اس ولیمے کا کھانا ہے، یمنعها من یاتیہا ویدع علیہا من یاباہا۔ ارشاد فرمایا، اب اس کو برا اور بدترین کہنے کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا کہ جس میں شرکت کرنے سے اسے روک دیا جائے جو آنا چاہتا ہے، اور اسے بلا لیا جائے جو نہیں آنا چاہتا۔ وَمَن لَّمْ يُجِبِ الدَّعْوَةَ فَقَدْ عَصَى اللَّهَ وَرَسُولَهُ،
اور جس نے کسی سبب اور عذر کے بغیر دعوت کو قبول نہیں کیا تو اس نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی۔ اب جو دوسری حدیث ہے بخاری کتاب النکاح میں، اس پہلی حدیث کو سمجھنے کے لیے یہ دوسری حدیث انشاءاللہ کافی ہوگی کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کو روایت کرتے ہیں کہ بئس الطعام طعام الولیمہ، کہ برا کھانا وہ ہے، بدترین کھانا اس ولیمے کا کھانا ہے، یدعى علیہ الاغنیاء ویترک الفقراء، کہ جس کے اندر اغنیاء کو، مالداروں کو بلایا جائے لیکن فقراء کو، کمزوروں کو، ناداروں کو روک دیا جائے، ان کو چھوڑ دیا جائے۔ محدثین نے اس حدیث کی شرح میں لکھا کہ دور جاہلیت میں لوگوں کی یہ عادت تھی کہ وہ ناموری، ریاکاری اور لالچ کی وجہ سے ولیمے وغیرہ کی دعوت میں امیروں کا لحاظ رکھتے، دعوت کو امراء ہی کے ساتھ خاص کرتے، دعوت میں شرکت کے لیے امراء ہی کو ترجیح دیتے، صرف ان کے لیے اچھے کھانے تیار کرتے، انہیں بلند جگہوں پر بٹھاتے اور آگے آگے رکھتے تھے۔ ان وجوہات کی بنا پر ایسے ولیمے کے کھانے کو بدتر اور برا فرمایا گیا، کیونکہ اس میں اللہ کی رضا مقصود نہیں، ورنہ فی نفسی ہی کھانا برا نہیں، اصل میں ان کا یہ انداز برا قرار دیا گیا کہ ایک تو تفخر اس میں ہے، ریاکاری ہے، دکھلاوا ہے، لالچ ہے، اور فقراء کو اس میں روک دیا گیا ہے۔ اچھا، یہ بھی بات ذہن نشین رکھیں، حفظ مراتب کا لحاظ ہمارے ہاں مذموم نہیں ہے۔ ایسا ہرگز نہیں ہے کہ اگر کوئی مالدار بندہ ہے، کوئی بڑے عہدے پر وہ فائق ہے، تو اس کو معاذ اللہ یہ اس کا مقصد ہے کہ اس کی توہین کی جائے گی یا اس کی انسلٹ کی جائے گی، ہرگز نہیں۔ مسلمان کی تعظیم کی جائے گی، مسلمان کو احترام دیا جائے گا، مسلمان کے ساتھ اچھے انداز پر پیش آیا جائے گا۔ اور اگر ایسا ہو کہ کھانے ایک ہی قسم کے ہیں، ان کی نشستگاہیں الگ الگ کر دی جائیں، تو اس کے اندر بھی ممانعت نہیں پائی جاتی۔ ہاں، یہ ضرور ہوگا کہ جس کے اندر انداز، کیفیت اور کھانے کا معیار فرق بتا رہا ہو کہ ان کو حقیر سمجھا جا رہا ہے اور ان کو حقیر باوجہ غریبی سمجھا جا رہا ہے، اور ان کو عظیم سمجھا جا رہا ہے اور ان کو عظیم باوجہ مال و زر سمجھا جا رہا ہے، یہ تقسیم بری ہوگی۔ نشستوں میں اگر فرق رکھ دیا تو اس میں بھی کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ اور یاد رکھیے کہ نیتوں کے حال اللہ تبارک و تعالی جانتا ہے۔ یہ کمزور اور نادار لوگ جو ہوتے ہیں جناب، یہ ان کی فضیلت کے اندر ایک اور بات غور کے ساتھ سماعت فرما لیجئے۔ یہ میں آپ کو حدیث مبارک سنا رہا ہوں، اور یہ حدیث شریف صحیح بخاری کتاب الجہاد کے اندر ہے۔ حضرت مصعب بن سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما اس کو روایت کرتے ہیں۔ قال رأی سعد ان له فضلا علی من دونہ، راوی روایت کرتے ہیں کہ حضرت سیدنا مصعب بن سعد بن ابی وقاص روایت کرتے ہیں کہ حضرت سیدنا سعد رضی اللہ تعالی عنہ کے دل میں خیال آیا کہ شاید انہیں کمزور لوگوں پر فضیلت حاصل ہے۔ اس کی وجہ یہ کہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ شجاعت اور سخاوت اس میں افضل تھے، اور انہوں نے یہ بات منہ سے نہیں کہی بلکہ یہ خیال ان کے دل کے اندر پیدا ہوا تھا کہ اللہ نے مجھے شجاع بھی بنایا، میدانوں کے اندر برسر پیکار ہوئے اور خوب ڈٹ کر جم کر لڑے، اور دوسرا کہ اللہ نے ان کو مال سے نوازا اور سخاوت میں ان کے ہاتھ بڑے کشادہ تھے۔ تو ویسے ہی ان کے دل کے اندر خیال آ گیا، اور ادھر دل میں خیال آتا اور ادھر پھر نبی غیب داں ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ تو جانے جہاں علیہ الصلاۃ والتسلیم نے فرمایا، فقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم حل تنصرون وترزقون الا بدعفائکم۔ یہ حدیث صحیح بخاری کتاب الجہاد سے میں آپ کو سنا رہا ہوں کہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، تمہارے کمزور لوگوں کی وجہ سے تمہاری مدد کی جاتی ہے اور تمہیں رزق دیا جاتا ہے۔ یعنی ان کے دل میں خیال آیا کہ بہادر بھی ہیں، لڑتے ہیں، اور مال بھی ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، یہ دل میں خیال آیا
تو رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے واضح کر دیا کہ تمہیں جو مدد دی جاتی ہے دشمنوں کے اوپر اور تمہیں جو رزق دیا جاتا ہے وہ تمہارے ضعیف کمزور مسلمانوں کی برکت سے تمہیں دیا جاتا ہے۔ حضرت سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالی اس امت کی مدد اس کے کمزور اور بے بس لوگوں کی دعا، ان کی نماز اور اخلاص کی وجہ سے فرماتا ہے۔ یہ جو حدیث میں نے آپ کو ابھی سنائی ہے، یہ سنن نسائی کتاب الجہاد کی حدیث شریف ہے۔ پہلی حدیث صحیح بخاری سے تھی کہ تمہیں مدد اور رزق تمہارے کمزوروں کے سبب سے دیا جاتا ہے، اور اس میں فرما دیا کہ اس امت کی مدد، یہ جنرلی بات ہے، اس امت کی مدد اس کے کمزور اور بے بس لوگوں کی دعا، ان کی نماز اور اخلاص کی وجہ سے اللہ رب العزت تمہاری مدد فرماتا ہے۔ عمدۃ القاری شرح صحیح بخاری میں ہے کہ کمزور بندوں کی دعا سے مدد اور رزق دیا جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کی عبادت اور دعا میں شدید اخلاص اور کثیر خشوع ہوتا ہے، کیونکہ ان کے دل دنیا کی آرائش اور اس کی زینت کے ساتھ تعلق رکھنے سے خالی ہوتے ہیں، اور ان کے پوشیدہ احوال انہیں رب تعالیٰ سے دور کر دینے والی چیزوں سے خالی ہوتے ہیں۔ انہوں نے اپنے تمام مقاصد کو ایک بنا دیا کہ بس رب تعالیٰ کو راضی کرنا ہے، اسی لیے ان کے اعمال پاکیزہ کر دیے گئے ہیں اور ان کی مانگی ہوئی دعائیں مقبول ہیں۔ ایک روایت اس میں اور سن لیجئے، مزید اس کو سمجھنا اور آسان ہو جائے گا۔ اس کو سرکار اعلیٰ حضرت رحمہ اللہ نے فتاوی شریف میں بھی نقل کیا کہ دو سگے بھائی تھے اور دونوں شرف صحابیت سے بہرہ مند تھے۔ ایک صاحب صبح خدمت والا میں حاضر ہوتے اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کی صحبت عظیمہ میں حاضری کا شرف پائے رہتے، سرکار علیہ السلام کے جمال اقدس سے مستفید ہوتے، حضور پر نور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے میٹھے بول سنتے، جبکہ ان کے دوسرے بھائی جو تھے وہ کام کاج کرتے تھے، یعنی کمائی کا، خرچ پانی کا انحصار دوسرے بھائی پر تھا، بارگاہ میں زیادہ حاضر یہ رہا کرتے۔ کام کرنے والے جو تھے انہوں نے ایک دن بارگاہ خیر الانام علیہ الصلوۃ والسلام میں عرض کر دی، حضور میں کام کرتا رہتا ہوں اور یہ آپ کی صحبت میں بیٹھے رہتے ہیں۔ تو جانے جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مفہوم ارشاد کا پیش کر رہا ہوں، کہ شاید تمہیں بھی رزق اسی کے سبب سے دیا جاتا ہو۔ اور یہ دو حدیثیں تو واضح کر گئیں کہ تمہیں رزق تمہارے ضعیفوں ناداروں کی وجہ سے دیا جاتا ہے۔ بخاری و نسائی شریف کی یہ جو دونوں حدیثیں ہیں، اس سے ایک اور بات بھی معلوم ہوئی۔ ہم اہل سنت و جماعت الحمدللہ یہ عقیدہ رکھتے ہیں، اور ہماری زبانوں پہ اکثر یہ بات ہوتی ہے کہ غوث پاک کے صدقے سے کرم ہو گیا، داتا صاحب کے صدقے سے کرم ہو گیا، حضور گنجے شکر کی برکت سے ہم پہ یہ احسان ہو گیا۔ تو یہ الفاظ کہنا ناجائز و شرک نہیں ہے۔ اس کو مضبوط کرنے کے لیے پھر حدیث کے یہ چمکتے ہوئے کلمات سن لیجئے، حل تنصرون وترزقون الا بدعفائکم، صحیح بخاری کتاب الجہاد۔ تمہارے کمزور لوگوں کی وجہ سے تمہاری مدد کی جاتی ہے اور تمہیں رزق دیا جاتا ہے۔ یہ صاحبان تقوی ہی ہیں کہ مالی طور پہ کمزور ہیں لیکن تقوی میں کمزور نہیں ہیں، اور فضیلت ان کی کیا ہے کہ ان کے صدقے اللہ مدد کرتا ہے، ان کے صدقے رزق دیتا ہے، ان کے صدقے دعائیں قبول ہوتی ہیں، ان کے طفیل عذاب ٹلتے ہیں۔ تو احباب گرامی قدر، اولیاء کرام رحمہم اللہ علیہم کے لیے جو ہمارا عقیدہ ہے وہ الحمدللہ عین ان احادیث طیبات کے مطابق ہے۔ امام سخاوی رحمہ اللہ نے ایک حدیث نقل کی، جانے جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنے مردوں کو اپنے نیکوں کے پہلو میں دفن کرو۔ یہ حدیث شریف بھی اس پہ دلالت کرتی ہے، حضور علیہ السلام کا ہر حکم و ارشاد امت کے بھلے کے لیے ہے۔ اگر ان فوت شدہ مسلمانوں سے برکات حاصل نہ ہوتی ہوں، ان کے قرب میں کوئی فائدہ حاصل نہ ہوتا ہو، تو
تو جہاں چاہیں ان کو دفنا دیا جائے، لیکن تاکید فرمائی کہ نیکوں کے پاس، نیکوں کے پہلو میں دفن کرو۔ کیوں دفن کرو نیکوں کے پہلو میں، کیا ہوگا وہ ہمیں قرآن بتاتا ہے، اور وہ فرماتا ہے وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ گویا زمین پر ہو تو تب بھی نیکوں کے پاس رہو، اور زمین میں جانا ہے تو کوشش کرو تمہیں وہاں جگہ مل جائے کہ جس زمین کے اندر اولیاء اللہ آرام فرما ہے اور وہ وہاں پر موجود ہیں، تاکہ ان کی قبور شریف پر، ان کی قبور شریفہ پر برسنے والی رحمتوں کا حصہ تمہیں بھی حاصل ہو سکے، ان پر برسنے والے کرم اور رحمت کی خیرات تمہاری جھولیوں کے اندر بھی آ جائے۔ تو یہ کمزور مسلمانوں کی فضیلت ہے میرے بھائیوں، کہ جن کی برکت سے اللہ مدد کرتا ہے، جن کی برکت سے اللہ رزق دیتا ہے۔ لہٰذا ایسے افراد کی، ایسے لوگوں کی مدد کی جائے، ایسے لوگوں کے ساتھ احسن طریقے کے ساتھ پیش آیا جائے، احسن طریقے کے ساتھ اور بہتر انداز کے جو رویہ ہے وہ ان حضرات کے ساتھ روا رکھا جائے۔ یہ ہمیں تاکید ملتی ہے نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مبارک تعلیمات سے۔ احباب گرامی قدر، یہاں پر میں اپنی اسی گفتگو کے اندر کئی چیز، خیر خواہی پر ہم بات کر چکے ہیں، صلہ رحمی پر ہم بات کر چکے ہیں، اور حرمت مسلم پر ہم بات کر چکے ہیں، اور اب 2 دن سے الحمدللہ ہم کمزور مسلمانوں کی فضیلت کے عنوان سے آپ کے ساتھ محو گفتگو ہیں۔ جب ہیلپ کی بات ہوتی ہے تو اس کے اندر ایک چیز یاد رکھیں، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مفہوم حدیث میں سنا رہا ہوں، کہ تیرا کھانا نہ کھائے مگر متقی۔ اس حدیث شریف میں ہمیں یہ ترغیب دلائی گئی ہے کہ جب ہم کو مالی معاونت کرنا چاہتے ہیں تو اس کے اندر ترجیح ایسے لوگوں کو دی جائے، کیونکہ ہم کمزور مسلمانوں کی فضیلت میں وجہ فضیلت تقویٰ بیان کر رہے ہیں، تو کھلانے پلانے اور پہنانے کے اندر بھی جو ہم انتخاب کریں تو انتخاب کرتے وقت ہمیں چاہیے کہ اول ایسے مثلا لباس کپڑے دینے ہم نے، تو ایک نمازی بندہ ہے، اس کے وجود پہ لباس ہوگا تو وہ نماز ہی پڑھے گا، نمازی بندہ ہے، روز تلاوت قرآن کرنے والا ہے، ہزار ہزار بار درود پڑھنے والا ہے، یہ ساری چیزیں بطور مثال عرض کر رہا ہوں۔ اس کو کھانا کھلایا جائے گا تو وہ جو کھانے سے انرجی ملے گی صرف نہیں کرے گا بلکہ اعمال خیر کے اندر صرف کرے گا۔ اس لیے رحمت عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تیرا کھانا نہ کھائے مگر متقی۔ ہاں، اس حدیث میں یہ نہیں فرمایا گیا کہ گناہ گار کو جو کھانا کھلانا ہے وہ ناجائز و حرام ہے، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ بات ہو رہی ہے ترجیح کی، درجہ بندی کی، جس طرح کہ پہلے بھی صلہ رحمی کے ضمن میں عرض کر چکا کہ زکوٰۃ ہو یا فطرانہ ہو، خیرات یا صدقات ہوں، تو اس میں اول ترجیح اپنے رشتہ داروں کو دی جائے گی، اس کے بعد پڑوسیوں اور پھر عامۃ المسلمین ہے۔ یہ ترتیب بیان کی گئی ہے۔ عزیز رشتہ دار کے ساتھ ایسا کریں گے تو صلہ رحمی کا ثواب بھی ملے گا اور وہ صدقہ خیرات کرنے کا ثواب بھی اللہ رب العزت عطا فرمائے گا۔ جس جانب میں آپ کی مزید توجہ کروانا چاہتا ہوں وہ ایک اہل علم طبقہ ہے ہمارا۔ 2 طبقے ہم نے بڑے غور سے دیکھے ہیں، مجھے 32-33 سال ہو گئے الحمدللہ علماء کو پڑھتے، علماء کی زیارتیں کرتے ہوئے، تو بہت کچھ دیکھا ہے اور بہت کچھ جانتے ہیں اور بڑی تلخ حقیقتیں ہیں۔ 2 طبقے ایسے ہیں ہمارے ہاں کہ جو بہت زیادہ مظلوم ہیں۔ ایک مدرس کہ خصوصی طور پر بڑے بڑے شیوخ الحدیث کو ہم نے دیکھا ہے کہ ایک تو وہ بزرگ ہوتے ہیں، اسلاف سے پڑھے ہوئے ہیں، اسلاف کی صحبتیں اور قرآن و حدیث کے انوار کے جو فیض و برکات ہیں، اس کا نتیجہ یہی ہوتا ہے کہ یہ لوگ سوالی نہیں بنتے، در در مانگنے کے لیے جایا نہیں کرتے۔ دوسرے ہمارے بہت سارے ایسے حضرات ہیں، رائٹرز ہیں، لکھاری ہیں، ایک کتاب لکھنے کے لیے شاید سینکڑوں کتابوں کو دیکھنے اور پڑھنے کی ضرورت پڑتی ہے اگر واقعی کسی کی ذاتی محنت ہو۔ پبلشر حضرات ان کا وہ 2-2 3-3 سال کی محنت کو لے کر کتابیں فروخت کرتے ہیں، خود خوب مال کماتے ہیں، لیکن ہمارے ہاتھوں میں جن کی لکھی ہوئی کتابیں ہوتی ہیں ان کی نجی زندگیوں پہ غور کیا جائے تو فقر و افلاس کی ایک زندہ تصویر نظر آتی ہے۔ ایسا ہی کچھ ماحول دیکھنے میں جو ملتا ہے، اور بڑے افسوس کے ساتھ یہ بات کہنی پڑتی ہے کہ ایسے حضرات جو شیخ الحدیث کے درجے پر بھی فائز ہوتے ہیں، بڑے بڑے عالم ہیں، اور وہ ہماری ہی آنے والی نسلوں کی تربیت کر رہے ہیں، ہماری ہی نسلوں کو وہ قرآن و حدیث کی تعلیم سے بہرہ مند کر رہے ہیں، اور افسوس ہوتا ہے دیکھ کر کہ ان کے ساتھ بھی ان
کہ میں تو ان کے لیے لفظ ہیلپ اور معاونت کو ہی ادب کے خلاف سمجھتا ہوں۔ صحیح بات یہ ہے کہ ان کی خدمت کو سعادت جاننا چاہیے۔ فقہائے احناف میں سے ایک بزرگ ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ جو صحیح العقیدہ عالم دین کی خدمت کرے گا اور اس خدمت کے اندر تمام عنوان شامل ہیں، تو اس کی برکت یہ ہوگی، اس کا بیٹا عالم ہوگا، اور کا بیٹا عالم نہیں ہوتا اس کا خدمت ہے، یہ بذات خود اس کے خاندان کے اندر خیر و برکت کی بڑھوتی کا سبب بنتے ہیں۔ میں اسی پر ایک اور توجہ دلانا چاہتا ہوں۔ بہت سارے حضرات ہیں، میں الحمدللہ پاکستان بھر میں جاتا ہوں اور جگہ جگہ محافل میلاد کا سلسلہ ہوتا ہے۔ یقیناً محافل میلاد ایک بابرکت محافل ہیں۔ آقا علیہ السلام کا ذکر جو ہے وہ عشق و مستی میں اضافے کا سبب بنتا ہے۔ تو اس کے اندر عمرے کے ٹکٹوں کا سلسلہ ہوتا ہے۔ ہم نے 1 سے لے کر 20 20 25 25 30 30 50 50 اور جو اشتہارات کے ذریعے دیکھا ہے، محافل کو بھی دیکھا ہے۔ تو عرض یہ کرنا چاہتا ہوں، معاذ ایک مشورہ پیش کر رہا ہوں، اور وہ مشورہ یہی ہے کہ آپ غور کریں، آپ کے علاقے میں ایک صحیح العقیدہ سنی عالم دین ہوں کہ جن کا ایسا ذوق بھی نہیں ہے کہ وہ کوپن لے کر یا شناختی کارڈ کی کاپیاں لے کے ساری رات انتظار کر رہے ہوں، شاید وہ آدھی رات تک ورق گردانی کرتے رہے ہوں کہ صبح میں نے بچوں کو دورہ حدیث میں بیٹھ کر سبق۔ ایسے حضرات آپ کو چراغ لے کر ڈھونڈنے نہیں پڑیں گے، ابھی یہ زمین پہ زندہ مل جاتے ہیں اور آسانی سے مل جاتے ہیں اور کثرت سے مل جاتے ہیں۔ تو ایسے حضرات کا خیال کیا جائے اور خود ان کی خدمت میں جا کے ان سے کہا جائے کہ ہم یہ سعادت پانا چاہتے ہیں کہ آپ بھی مدینہ شریف کے مہمان بن جائیں، سرکار کی بارگاہ میں حاضری سے مشرف ہو جائیں، کیونکہ مالی جو پوزیشن ہوتی ہے، شاید ان کی زندگیوں کا یہی لطف و سرور کافی ہوتا ہے کہ وہ سرکار کی ڈیوٹی دے رہے ہیں۔ لیکن اگر ہمیں یہ سعادت مل جائے کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حسین تکرار کرنے والے لوگ خود ایک دن حضور جان عالم علیہ السلام کے روضہ انور پر حاضر ہو جائیں اور اس کا ذریعہ آپ بن جائیں، تو انشاءاللہ الرحمن وہ پہنچ کر جو وہ خلوص سے دعا کریں گے وہ آپ کی وہ برکات دیکھنے سے تعلق رکھتی ہوں گی۔ تو اس معاملے کے اندر ایسے حضرات کی طرف بھی ضرور بالضرور توجہ دی جائے۔ ہماری 2 دن کی ساری گفتگو کا خلاصہ کار یہ ہے کہ رنگ و نسل کی وجہ سے کسی کو حقیر نہ سمجھا جائے، پیشے کے اعتبار کے ساتھ، مال کی کمی کے اعتبار کے ساتھ، لباس ان کا اگر شکستہ حال ہے، اس وجہ سے کسی کو حقیر ہرگز نہ سمجھا جائے۔ امیر ہوں یا غریب ہوں، سارے کے سارے حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں، اور عزتوں کا معیار اللہ کے دربار میں تقوی و پرہیزگاری ہے۔ لہٰذا دل میں تکبر نہ ہو، نخوت نہ ہو، اپنے سے دوسرے مسلمان کو بہتر سمجھا جائے، اور جب یہ سوچ اور تصور پیدا ہوگا تو انشاءاللہ تعالی معاشرے کی کئی برائیاں ہیں جو ختم ہو سکتی ہیں۔ محروم طبقے کی محرومیاں اور احساس محرومی ختم ہو سکتا ہے، اور ان کے بہت سے طبقہ ایسا ہوتا ہے کہ جو مایوسی کا شکار ہو جاتے ہیں، تو ہم ان کو مایوسی کی دنیا سے باہر لا سکتے ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ نے مالی طور پہ مضبوط رکھا ہوا ہے۔ فقر والے اس حالت میں صابر رہیں، مال والے مال حلال ہے اس پہ اللہ کا شکر ادا کرتے رہیں۔ اللہ شکر کو بھی پسند فرماتا ہے اور اللہ کریم صبر کو بھی پسند فرماتا ہے۔ کل انشاءاللہ تعالی آپ کی خدمت میں ہم جس عنوان کے ساتھ حاضر ہوں گے وہ ہے قسم کے بارے میں۔ میں نے ایک دن گزارش کی تھی کہ قسم کے بارے میں مسائل ذکر کیے جائیں گے۔ ہمارے ہاں قسم بہت زیادہ کھائی جاتی ہے، اور قسم کی اقسام انشاءاللہ آپ کے گوش گزار کریں گے کہ قسم کھانے کی اقسام کیا ہیں۔ پھر یہ ہے کہ کون سی قسم ہے کہ جس کو شرعی طور پہ قسم مانا جاتا ہے، کہاں قسم کھانا جائز ہے، کہاں ضروری ہے، کہاں اس کی اجازت ہے، کہاں اس کی ممانعت ہے، قسم کہاں توڑی جا سکتی ہے، اور قسم توڑنے کا کس قسم توڑنے کا گناہ ہوگا اور کفارہ بھی دینا پڑے گا، کس قسم توڑنے کا گناہ نہ ہوگا لیکن کفارہ پھر بھی دینا پڑے گا، اور نیز قسم توڑنے کا کفارہ کیا ہے۔ انشاءاللہ تعالی قسم کھانے کے متعلقہ جو مسائل ہیں وہ آپ کی خدمت میں کل پیش کیے جائیں گے۔ یہ بہت اہم ترین موضوع ہے، اور شاید ہمارے سامعین میں سے، میں علماء کی بات نہیں کر رہا، جو میرے جیسے طالب علم ہیں، میرے جیسے طالب علموں کے لیے یہ ایک اہم موضوع بھی ہوگا اور بہت سے کانوں کے لیے نیا بھی ہوگا۔ قسم کھانے سے متعلقہ جو مسائل ہیں وہ انشاءاللہ ذکر کیے جائیں گے۔ آج کوئی سوال ہے جی؟
جی نماز میں برے خیال آنے سے کیا نماز ٹوٹ جاتی ہے؟ فاروق خان صاحب کا سوال۔ فاروق خان صاحب کا سوال آیا ہے کہ کیا نماز میں برے خیالات آنے سے نماز ٹوٹ جاتی ہے؟ تو آپ نے یقیناً کن چیزوں سے نماز ٹوٹ جاتی ہے ہمارے سلسلے میں آپ ہوں گے، اور نہیں ہوں اگر اس دن تھے تو اسی سے آپ سن لیجئے۔ تو کن چیزوں سے نماز ٹوٹ جاتی ہے؟ برے خیالات، وسوسے، یہ نماز میں آیا کرتے ہیں، اس پہ ہم بات بھی کر چکے ہیں، اس کے اسباب بھی ذکر کر چکے ہیں۔ تو پہلا جواب یہ ہے کہ برے خیالات آنے سے نماز نہیں ٹوٹتی۔ پہلا جواب تو اس کا جو بنیادی ہے وہ یہی ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ خیالات سے جھگڑا نہ جائے۔ اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ جب آپ جھگڑنے لگ جائیں گے تو آپ کا بقیہ ٹائم بھی اس جھگڑنے میں اسی طرف نکل جائے گا، اور اسی طرح آپ السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہہ کے فارغ ہو جائیں گے۔ اس کا ایک بہتر طریقہ آپ کی خدمت میں عرض کیا گیا تھا کہ سورہ فاتحہ کا ترجمہ جو ہے اس کو پیش نظر رکھیں۔ جب ہم رکوع میں جاتے ہیں اور رکوع سے سر اٹھاتے وقت کیا پڑھتے ہیں؟ سمع اللہ لمن حمیدہ۔ کبھی آپ نے اس کے معنی پہ غور کیا ہے؟ سمع اللہ لمن حمیدہ کا معنی ہے اللہ نے اپنے تعریف کرنے والے کی سن لی۔ تو جب بندہ نماز میں کھڑا ہوتا ہے تو اس کے کندھے پہ گناہوں کی گٹھڑی اس کی رکھ دی جاتی ہے، رکوع میں جاتا ہے وہ گر جاتی ہے، اور جب سر اٹھاتا ہے تو کہتا ہے اللہ نے اپنے تعریف کرنے والے کی سن لی۔ اسی طریقے سے رکوع کی جو تسبیح ہے سبحان ربی العظیم، اور پھر سجدے کی جو تسبیح ہے سبحان ربی الاعلی، اس کے معنی کو دماغ پہ نقش رکھیں کہ میں کہہ کیا رہا ہوں۔ پھر التحیات للہ والصلوات والطیبات، ان امور کو، اور پھر السلام علیکہ ایھا النبی۔ یہاں پر شیخ محقق و دیگر ہمارے اسلاف بزرگوں نے لکھا ہے اے نمازی، جب تو السلام علیکہ ایھا النبی پڑھتا ہے تو پورے دھیان سے توجہ سے پڑھ کہ حضور پر نور علیہ السلام کی روح اقدس تمہارے سامنے جلوہ گر ہے۔ گویا نمازی اپنے آپ کو سرکار کی بارگاہ میں حاضر پائے، اور سرکار کی بارگاہ میں حاضر پا کر اس یقین و یقان کے ساتھ سلام عرض کرے کہ میں حضور کی خدمت میں سلام پیش کر رہا ہوں۔ ایسے درود ابراہیم پڑھ رہے ہیں تو اس کے معنی پہ غور کریں، ربی جعلنی پڑھ رہے ہیں تو اس کے معنی پر۔ تو جب ہم اس کے معنی پہ غور کرتے جائیں گے مزید ہمیں روحانیت بھی ملے گی، اور ہماری توجہ برے خیالات کی اور وسوسوں کی بجائے انشاءاللہ نماز ہی کی حالت پہ رہے گی انشاءاللہ تعالی۔ ہاں جناب اسرار جویہ صاحب ہیں جی، آپ کو خوش آمدید۔ محمد بلال صاحب اور جناب نور آصف صاحب، ڈاکٹر عبد الکریم صاحب، نور آصف صاحب سلام کہہ رہے ہیں جی، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اور سلیمان موویز آپ کو بھی خوش آمدید۔ راہیل رضا قادری صاحب آج میرپور والے 2 دن بعد نظر آ رہے ہیں، خوش آمدید۔ مولانا محمد حافظ محمد شہباز قادری رضوی صاحب آپ کو بھی خوش آمدید۔ مدثر نعیم صاحب اہلا و سہلا۔ محمد فاروق خان صاحب جی خوش آمدید جی، فاروق خان صاحب آپ کو بھی۔ ماشاءاللہ حافظ محمد ذیشان صاحب جی آپ کو بھی خوش آمدید۔ رحیم رحمان خوش آمدید۔ مون علی صاحب جی آپ کو بھی خوش آمدید۔ محمد قاسم صاحب ہیں جی خوش آمدید۔ محمد میمون اتاری صاحب اہلا و سہلا۔ رضوان جانی آپ کو بھی خوش آمدید۔ ملک اکرام صاحب ہیں جی آپ کو خوش آمدید۔ سیفی ساؤنڈ والے ہمارے بھائی ہیں، خوش آمدید۔ اللہ 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 اللہ۔ سرار جویہ صاحب نے لکھا ہے کہ لاہور کے ایک عالم دین جن کے بارے میں غیر کہتے تھے کہ ہمیں دے دو ہم سونے میں تول دیں گے، لیکن وہی بزرگ دوا نہ ہونے کے سبب، یعنی ظاہری سبب یہ بنا وہ دنیا سے چلے گئے۔ زندوں کی قدر کرنا سیکھیے،
جو زندہ ہیں ان کی قدر کرنا سیکھیں. اپنے اپنے علاقوں میں اگر ہر بندے ان معاملات پہ غور کریں. بہت سارے ہمارے علماء ہیں جو بڑے سخت حالات کے اندر مدرسیں چلاتے ہیں، تو پڑھا بھی وہ خود رہے ہوتے ہیں اور چندوں کے لیے بھی لوگوں سے رابطے وہ خود کر رہے ہوتے ہیں، طلباء کی انہیں فکریں بھی ہوتی ہیں. یہ ہمارے محسن ہیں جو علماء کی کھیپ تیار کرتے ہیں، یہ ہمارے محسن الحمدللہ. عظیم الوی صاحب بھی نظر آ رہے ہیں جی، آپ کو بھی خوش آمدید، اہلا و سہلا. تو اس سلسلے کو جو آپ سے گفتگو ہوتی ہے اس کو شیئر کرنا نہ بھولا کریں، ضرور اس کو شیئر کیا کریں. اور میں دیکھ رہا ہوں کہ آج ایک منفی کومنٹ بھی نظر آ رہا ہے. غالباً یہ وہ حضرات ہوتے ہیں جو عقیدے میں ہم سے ناراض ہوتے ہیں، تو ہم ان کے لیے ہدایت کی دعا کرتے ہیں. اور ایسے کسی بھی تباہ آزما کو ہماری طرف سے صرف ایک ہی جواب ہے کہ ہمارے پاس ان باتوں کا وقت نہیں ہے. ہم الحمدللہ اللہ رسول کے کرم سے اللہ رسول کا ذکر کرتے ہیں اور یہی کرتے رہیں گے. تو ہم وقت ضائع نہیں کرنے کے عادی نہیں ہیں. تو اس لیے یہ مشق کہیں اور کیجئے کہ جہاں سے آپ کا ذوق پورا ہو سکے، مغلظات کے بدلے میں مغلظات مل سکیں. بعض لوگوں کا طبعی ذوق ہوتا ہے، تو ہمارے پاس آپ کا ذوق پورا نہیں ہو سکتا. کسی اور دکان کو ڈھونڈنے کی کوشش کریں. اللہ تعالی ہدایت عطا فرمائے. انشاءاللہ جی کل آپ سے ملاقات ہوگی. ہم نے تھوڑا سا ٹائم آپ لوگوں کی کوئی عید کے بعد کی، لاک ڈاؤن کے بعد کی، رمضان شریف کے بعد کی مصروفیات پیش نظر ہیں، تو اس لیے ہم کوشش کریں گے کہ سارا سلسلہ بما سوالات کے 1 گھنٹے میں مکمل ہوا کرے. حمزہ علی قادری صاحب آئے ہیں جی، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اللہ تعالیٰ جی خوش رکھے. نور آصف صاحب آپ انتظار کریں، جمعے کا ٹائم انشاءاللہ آپ کو عرض کر دیں گے. جمعے رات کو انشاءاللہ اناؤنس کر دیں گے کہ کتنے بجے بیان شروع ہوگا انشاءاللہ عز و جل. حافظ غلام مصطفیٰ صاحب ہیں جی، آپ کو بھی خوش آمدید جناب، اہلا و سہلا. صلی اللہ تعالی علی النبی الامی جی وآلہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. بنا نواز ہماری حاضری قبول فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں سے درگزر فرما، نیک کاموں کی توفیق دے، برے کاموں سے محفوظ رکھ، ہمارے مشائخ کرام کے درجات بلند فرما، ہمارے ماں باپ پہ رحمت کرم اور فضل فرما، تمام مسلمان مردوں تمام مسلمان عورتوں کی بخشش فرما، بیماروں کو شفا دے دے، بے قراروں کو قرار دے دے، بے روزگاروں کو روزگار دے دے، بے اولادوں کو نیک اولاد دے دے، مقروضوں کو قرضوں سے نجات دے دے، ہمارے دکھوں کو سکھوں میں بدل دے، مشکلوں کو آسانیوں میں بدل دے، بگڑے بخت سوار دے. میرے مالک اپنے محبوب کا صدقہ عالم اسلام کی خیر فرما، ملک پاکستان کی خیر فرما. کرونا وائرس جیسی دیگر آفتوں سے مولا ہمیں اپنی پناہ میں رکھ. ہم عافیت کے سوالی ہیں، عافیت عطا فرما. بندگی کی توفیق دے، عبادت کا شوق دے، اپنے پیاروں سے محبت نصیب فرما. ہمارے ایمان کی حفاظت فرما، بری موت سے بچا، کفر و بد عقیدگی کی موت سے بچا، خاتمہ ایمان پر ہو. الہ العالمین اپنے محبوب پاک کا صدقہ، جن بھائیوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے تو سب کی حاجات کو جانتا ہے. مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے طفیل سب کی جائز حاجات کو پورا فرما، ہم سب کے گھر بار کی خیر فرما. اللہم انا نسألک العفو والعافیت فی الدین والدنیا والآخرہ. الہی خیر گردانی بحق شاہ جیلانی. وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین
برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ہاں ماشاءاللہ، میں دیکھ رہا ہوں جناب کہ دوران دعا مولانا حمزہ علی قادری صاحب ملک وار بھیرا شریف سے ہیں، جناب آپ کو ایک مرتبہ پھر خوش آمدید کہتے ہیں۔ کل بھی ہمارا یہ سلسلہ 9:20 پہ شروع ہوگا قسم کے بارے میں۔ حضرت مولانا علامہ شبیر ساقی صاحب کے صاحبزادے ہیں جی، ممتاز عالم دین ہیں، جناب آپ کو بھی خوش آمدید، آج کی اس سلسلے میں آمد پر خوش آمدید، اہلا و سہلا۔ محمد ظفر اللہ صاحب ہیں جناب، آپ کو بھی اہلا و سہلا۔ ہاں ماشاءاللہ، مولانا قاری مبارک صاحب جی، مولانا قاری مبارک قادری رضوی صاحب جناب، آپ کو بھی خوش آمدید۔ کرم کے بادل، آپ کو بھی خوش آمدید، اللہ کرے کرم کے بادل برستے رہیں۔ چودھری فقیر حسین صاحب، آپ کو بھی جناب خوش آمدید جی۔ کل کا وقت یاد رکھیں، 9:20 اور 10:20 تک یہ سلسلہ انشاءاللہ جاری رہے گا۔ ہاں اگر کوئی سوالات یا مسائل کی طوالت ہو تو وہ الگ بات ہے۔ ہاں ساج ویا صاحب نے یہ لکھا ہے کہ جس نے منفی کومنٹ کیا اس کو کوئی جواب نہ دے۔ الحمدللہ ہمارے یہاں اکثر شرکاء ہمارے سنجیدہ مزاج ہیں، تو بالکل بھی ہمیں ماشاءاللہ نور رازق صاحب بتا رہے ہیں کہ آج جناب ظاہر سلطانی صاحب بھی ساتھ تھے۔ ظاہر سلطانی صاحب کو بھی جناب میری طرف سے خوش آمدید، اللہ ان کو خوش رکھے۔ محمد تنویر صاحب ہیں جی، آپ کو بھی خوش آمدید، اہلا و سہلا۔ تو بالکل بھی یہ ہمارا فورم علم و ادب اس کا نام ہے، تو ہماری کوشش یہی ہے کہ ضروریات زندگی کے جو مسائل ہیں وہ آپ لوگوں کی خدمت میں پیش کیے جائیں۔ جی اظہر شہباز صاحب کی زیارت ہو گئی ہے جی، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، اللہ آپ کو خوش رکھے، برکت عطا فرمائے۔ تو اس کے اندر مطلب یہ ہے کہ ہماری طبیعت نہیں ہے یہ، اور بعض لوگوں کی طبیعت ویسی نہیں ہوتی جیسی ہماری ہے، تو اس لیے الحمدللہ پہلے بھی میں دیکھتا ہوں کہ ہمارے سامعین سنجیدہ مزاج ہیں، تو اب بھی یہ ہے کہ کبھی کبھی کوئی بیچارہ ستایا آ ہی جاتا ہے تو پھر اس کو آ جانے دیں، اور وہ کچھ بھی منفی بات کرے تو ہمارے پاس ایک چپ 100 کو ہرائے۔ تو اللہ رسول کا فضل ہے کہ ہم اینٹی شرک کو بدعت ہیں اللہ رسول کے کرم سے، الحمدللہ رب العالمین۔ محمد ابراہیم صاحب جی، آپ کو بھی خوش آمدید، اللہ تعالی سب کو سلامت رکھے، اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ انشاءاللہ کل ملاقات ہوگی، والسلام علیکم۔